اگر سود پہ پیسے لینا اسلام میں منع ہے تو پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے یہاں کے نان مسلمس کی ایک بڑی تعداد اسلام کو پاکستان سے اور پاکستان کو اسلام سے زبردستی کیوں جوڑتی ہے؟ اسلام ہم پاکستان سے نہیں سیکھتے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے یہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے. پاکستان کو نہ ہم اسلامک کنٹری سمجھتے ہیں, اسلامک کنٹری وہ ہے جہاں 100% اسلامی قوانین نافذ ہوں, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. لہٰذا آپ برائے کرم اسلام کی جب بات کی جائے تو یہ نہ کہیے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے, وہاں ایسا کیوں ہے, وہاں سود کیوں لیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں, یہ ان کا برڈن ہے, آپ ان سے سوال کریں. ہم یہاں کسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے نہیں بیٹھے ہیں, ہم یہاں اسلام کے بارے میں بات کرنے بیٹھے ہیں, اور اسلام قرآن و سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کا نام ہے. مفتی شمائل ندوی کی ہم نے بات کی. اچھا ادھر چلے گئے ہم تو ادھر ابھی پاکستان کے آئین میں تھے نا. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو اسلامی میں ملک نہیں. اس مناظرے پہ ایک ورڈکٹ دوں گا. سلوٹ ہے جی انڈیا کی حکومت کو کہ جنہوں نے ایسی ہیلدی ڈیبیٹ کروائی ہے. پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہوتی تو مفتی پہ بھی 295C لگنی تھی اور سامنے والے پہ بھی لگنی تھی, کیونکہ وہ جو گفتگو کر رہے تھے نا, اور اینڈ پہ اس مفتی صاحب نے اس بندے کا ہاتھ چوما ہے. جو بندہ ڈینائل آف گاڈ کر رہا ہے, خدا کی توہین کر رہا ہے, اس کا ہاتھ چومنے والا, اس پہ 295A لگتی ہے پاکستان کے قانون میں. سرکار مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اس مناظرے کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں, تو آپ ویڈیو میں مجھ سے کمنٹس لے رہے ہیں. یہ انڈیا کا سیکولر نظام ہے جہاں پہ یہ مناظرہ ہو گیا. پاکستان میں ہوتا تو دونوں 295A میں ناقابل ضمانت اڈیالہ میں ہوتے ہیں. وہ تو بعد میں ہوتا. لیکن میں آپ کو بحث کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. پاکستان میں ایک مناظرے کے بعد کیا ہوا دکھاؤں میں آپ کی اجازت سے. جی جی مجھے نہ دکھائیں گے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز بنا کے اپلوڈ کیے. بہت پرانا مناظرہ ہے. اور جناب یہ اتنی بےہودہ گفتگو ہے, سسٹرز نے بھی دیکھنی ہے. بند کر دیں. جی مجھے پتا ہے یہ پرانا مناظرہ ہے, کافی پرانا ہے. ان لوگوں کی داڑیاں بھی اب سفید ہو چکی. نہیں اب آپ 295C کی بات تو بعد میں دیکھیں نا. وہ مائک کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ نہیں مائک کے اوپر وہی گفتگو ہو رہی ہے جو جید الما کا عقیدہ ہے. یہی کچھ ہی کرتے ہیں یہ مفتی شمائل ندوی. وہ کہتے ہیں پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. میں جو بات کر رہا تھا وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. دیکھیں نا یہ وہ گفتگو بھی سناتے ہیں. نہیں پاکستان مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک نہیں. ظاہر ہے مسلمان ملک ہے. ان مفتی صاحب کے لیے یہ ہے کہ جی میں سن لیا, مجھے یہ بند کرتے ہیں آپ. میں چاہتا ہوں وہ سرکار وہ آپ لگا لیجیے گا بیچ میں ان کی. ان مفتی صاحب کے لیے صرف میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس کو اسلامی حکومت مانتے ہیں نا, خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو, ہم تو اس کو بھی اسلامک نہیں مانتے قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ پاکستان کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس حکومت کو بھی نہیں مانتے کہ وہ اسلامک تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی حکومت کے بارے میں 4776 کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں. صحابی رسول ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ریٹن فارم میں جمع کی ہیں. ان کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حکمران وقت کی بیعت کریں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان ہمارا حاکم ہے, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ النساء میں 29 نمبر آیت میں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ, ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب ہم قرآن کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ آج حاکم وقت ہیں ان کی بات مانیں, تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص جو خود بھی صحابی ہیں, انہوں نے سر جھکا لیا, پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں چلائے, اور ان کاموں میں اس کی نافرمانی کرو جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. تو میں نے ایک صرف آپ کو سامپل رکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو دور ملوکیت تھا, ہم تو اس دور کو بھی اسلامک حکومت نہیں مانتے, مسلمانوں کی حکومت مانتے ہیں. اسلامک حکومت جو ہے صلح حسن کے اوپر ختم ہوگی خلفائے راشدین, یا اس کے بعد 2-2.5 سال آپ عمر بن عبدالعزیز کے کہہ سکتے ہیں. تو مفتی صاحب کے لیے جواب ہے کہ مجھ سے پریشان نہ ہو, پاکستان کی فکر نہ کریں. آپ جن حکومتوں کو اسلامک مانتے ہیں نا ماضی میں بھی, ہم تو ان کو بھی اسلامی نہیں مانتے. ہم تو حق چار یار کے ساتھ ہیں, خلفائے راشدین کے ساتھ. ایک اور سٹیٹمنٹ میں بیدی حوالے سے سنا. ریاست کی میں بات کرتا ہوں اور جاہلیت کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ریاست کے لیے وفادار نہیں ہے, اپنی وفاداری کا وہ معاہدہ نہیں کرتا, عہد نہیں کرتا, بیعت نہیں کرتا, یا اس کا قائل نہیں ہوتا, تو قرآن حدیث کی روح سے وہ زمانہ جاہلیت میں رہتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم حدیث ہے. بالکل صحیح ہے جی, بالکل صحیح مسلم حدیث ہے. ریاست کی جی صحیح مسلم حدیث ہے, جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ان پرنسپل یہ بات ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے, جو حاکم وقت ہے اس کی حاکمیت کو کوئی تسلیم بھی کر رہا ہے کہ نہیں, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ تعویل کی غلطی کا شکار ہیں وہ تو اس قسم کی باتوں سے چڑ جائیں گے نا.
تو اس میں درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اسٹیٹ سے اختلاف ہے آپ آرمڈ کنفلکٹ نہ کریں, پولیٹیکل سٹرگل کریں. اسی لیے پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا اور لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے مفتی صاحب نے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ اس کو ایکسٹراپولیٹ اس حوالے سے کریں کہ خلفائے راشدین جو اتنے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے ان کا کمپیریزن آج کل کے جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹرز ہیں ان کے ساتھ کروایا جائے تو یہ غلط ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی بات کروں گا کہ رعایا بھی پھر اسی قسم کی ہے جس قسم کے ہمارے پرائم منسٹرز ہوتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی بات انہوں نے کی ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ شاید ان پرنسپل وہ بات کر رہے ہیں, کوئی اسپیسیفکلی کی نہیں ہے. اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب جو ان سے بولا نہیں جاتا, ادھر اونچا بول رہے ہیں, ایسے ایسے کر رہے ہیں. وہ نہیں, میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کر رہا تھا, اور ظاہر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی آپ چلے تقی عثمانی صاحب نے تو ویڈیو بنوائے نا, یہ دیکھیں نا آپ ان کی ویڈیو دکھا رہے ہیں مجھے, ان کی ویڈیو بنوا دینا یار. یہ میسج دے رہے ہیں شاید طاہر اشرفی صاحب کو. نہیں کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ مفادات کے تحت جو ہے نا وہ حکومت کو وہ تو میں پہلے اس ویڈیو سے پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دو مولویوں نے جو تقریر کی ہے جن کے سامنے کیا ان کو بھی پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے. اچھا سر, میں کیونکہ یہ مولوی ہیں مجھے بتائیں پچھلی جو حکومت تھی اس میں بھی یہ ساتھ تھے اس حکومت کے, یہ دونوں. تو ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ گدڑ سنگھی کیا ہے, ظاہر ہے حکومت میں رہنا چاہتے ہیں, اور کیا ہے وہ حکومتی پوسٹ کے اور اس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں, ظاہر ہے. اور کیا ہے یار, ان لوگوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا آپ کی اجازت سے, کیونکہ دین دار لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دین کے مذہب کے اوپر بیٹھے ہوئے. ٹھیک, اب ہمارا آپ نے انہی مولانا صاحب کا وہ انٹرویو دیکھا ہے جو جیو کے ایک اینکر نے لیا تھا جس میں دھت تھے, یہ یوٹیوب کے اوپر کافی وائرل ہے. نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں, نام لیے بغیر. نہیں, آپ جب انہی کہہ رہے ہیں تو پھر نہیں میں نے نام نہیں لیا. انہی میں آپ نے کوئی 4 بندے مجھے دکھا چکے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. نہیں میں نے تو نام کسی کا لیا ہی نہیں بھائی. جن کو میں نے دکھایا ان میں سے نہیں ہے. 4 بندے جو ہیں جن کو دکھایا ان میں سے نہیں ہے کوئی, یہ کہہ دیں. ہاں جتنے آپ نے دکھائے ان میں سے نہیں ہے. جس کو نہیں دکھایا اس کا ذکر کیا وہی والا ہے. ٹھیک, وہ تو مجھے نہیں دکھایا نا. بہت شرارتی ہیں. شرارتی نہیں. اچھا دیکھیں, نہیں وہ ظاہر ہے وہ آپ بھی انجینئر اور میں بھی انجینئر ہوں, اور اس سے بڑھ کے میرا بلٹ اپ مولویوں میں ہوا ہے. میں جناب مولوی پلس ہوں, پرو میکس, مولوی پرو میکس. اچھا سر, میں کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ آڈینس بیسڈ ہے, آڈینس نہیں لا سکے باوجود ظاہر ہے سیکورٹی ریزنز بھی تھے. آج تو آپ نے اتنا کچھ سمیٹا ہے کہ آپ بہت ساری آڈینس لے کے آئیں گے. نہیں وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم چند ایک ویڈیو میسجز ہیں, وہ نہ چلے تو پھر انجسٹیفائڈ ہوگا. ہم وعدہ کر کے آئے ہیں ان سے. دیکھیں اگر آپ کو خود پتا ہے تو بجائے آپ ویڈیو میسج کرانے کے آپ خود پوچھیں. مجھے نہیں پتا ہے, مجھے نہیں ہے, میں انسنسرڈ انفلٹرڈ چلانا چاہتا ہوں. اچھا اس آپ چلائیں ضرور, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ آپ نے خود پہلے سن لیے ہوئے. میں نے نہیں سنا. جب آپ نے سنے نہیں ہے تو آپ اس فورم پہ نہ چلائیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا بات ہے. ٹیم نے بھیجا ہے کوئی غیر اخلاقی چیز. نہ جب تک آپ خود نہیں سن چکے, میں آپ سے جب کاؤنٹر کوشچن کروں گا یہ بھائی کیا اردو بول رہا ہے, تو آپ کو خود نہیں پتا. ٹھیک ہوگی, میں یہ میری گارنٹی ہے. اچھا پھر آپ اس طرح کریں, اس پہ چلائیں اور سمجھ کے آپ مجھ سے سوال کریں, میں اس کو جواب نہیں دوں گا. میں آپ کے سوال چلائیں. اچھا اس سے پہلے صرف آپ یہ بتا دیجئے, 103 دن کی جو آپ کی قید تھی, رانا ثناء اللہ صاحب 6 مہینے اندر رہے تھے. جی جی. تو ان کی اہلیہ نے آ کے کہا تھا کہ میں 6 مہینے کا حساب مانگوں گی, ان 6 مہینوں کا جواب کون دے گا. جو رانا صاحب کے ظاہر ہے آپ کی اکیڈمی بند رہی نا سر, آپ کا یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ بند رہا, آپ کی فیملی نے سفر کیا, والد صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے سفر کیا, سب نے بچوں نے سفر کیا, تو 103 دن کا حساب مانگیں گے آپ کسی سے؟ نہیں, میں نے تو معاف کر دیا سب لوگ اپنی ذات کیا. رہا دین کے حوالے سے جو نقصان کیا ہے وہ انشاءاللہ آخرت میں حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش ہوگا. اور ایک بات اور ہے کہ خاص طور پہ ایک امیر محترم سے متعلق آپ نے کہا تھا, ایک امیر صاحب جو ہیں اس سے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اب میرے پوڈ کاسٹ میں جب انہوں نے کہا اور آپ نے آڈیو میسج بھیجا, آپ نے کہا جی اب میرا سیز فائر ہو گیا. جی بالکل سیز فائر, اب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. جی نہیں ہوئی. پھر اور بھی کچھ لوگوں سے متعلق ظاہر ہے وہ ہو گیا تو اب نہیں ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ کسی پرنسپل پوزیشن پہ ہوتے ہیں, اصولی موقف تو نہیں بدلا کرتا سر. نہیں, موقف وہیں پہ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ میں نے ایک بات پہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے خود چیلنج کیا اور پیچھے ہٹ گئے. اب میں انہیں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ بھاگ گیا تھا, صرف اس ایک بات. ہاں ظاہر ہے پرنسپلی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اختلاف موجود ہے. جی وہ موجود ہے, وہ رہے گا, اور اختلاف جو ہے وہ حسن ہے,
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اور کافروں کو بھی رہنے کا حق دیا ہے، مسلمانوں کو بھی. ہاں وہ اظہار کرتے رہیں گے اس ایک ٹاپک کے اوپر. بالکل صحیح. ورنہ تو میں بار بار کہہ سکتا تھا نا کہ دیکھو تمہارا امیر بھاگا ہوا، تمہارا امیر بھاگا ہوا، وہ میں نہیں کروں. کیوں کہوں؟ پہلا سوال اچھا سوال ہے انجینئر صاحب سے یہ ہے کہ وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں فرقوں کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. اگر آپ نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا اور یہ سارے فرقے آپ کے نزدیک غلط ہیں، گمراہ ہیں، تو پھر آپ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ آپ نے کون سا فرقہ لانچ کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو نماز ہے وہ سب سے بہتر نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں، ان کی نماز بہتر ہے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہوتے ہیں پوڈ کاسٹ میں کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنی چاہیے، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھنی چاہیے، میں ہر طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. تو کیا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم صبح بھی اور طریقے سے نماز پڑھیں اور شام بھی اور طریقے سے نماز پڑھیں؟ ہاں جی، ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی، آپ نے کانوں تک بھی رفع الیدین کیا، آپ نے کندھوں تک بھی رفع الیدین کیا، آپ نے 3 وتر بھی پڑھے، 5 بھی پڑھے، 7 بھی، 9 بھی، 13 بھی پڑھے. تو جو چیز قرآن و سنت ثابت ہے وہ آپ کریں گے. باقی جو انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ نے کون سا فرقہ لانچ کیا، ہم نے تو فرقہ لانچ ہی نہیں کیا. فرقے کی ایک مسجد ہوتی ہے پاکستان میں، جتنے فرقے ان کی مساجد ہیں، باقاعدہ تعلیمی بورڈز بنے ہوئے. ہمارا کوئی تعلیمی بورڈ نہیں بنا ہوا، کوئی مدرسہ نہیں ہے، چندہ بک نہیں ہے، مسجد نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، فرقوں کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ ہم جنتی ہیں باقی سب جہنمی ہیں. میں کہتا ہوں سارے جنتی ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اپنی اپنی غلطیوں کا عذاب بھگت کے جنت میں جائیں گے، اور اگر غلطی نہیں کی ہوئی تو ڈائریکٹ جائیں گے. سب کے سب مسلمان ہیں. فرقے کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں، باقی سب جو ہیں وہ واجب القتل ہیں، گمراہ ہیں، بدعتی ہیں. میں صرف فرقوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں، کیٹاگوریکل ڈینائل کسی فرقے کا نہیں کرتا. تو آپ کا کوئی فرقہ ہے، کوئی گروہ ہے، جماعت ہے، یا کیا ڈیڑھ نہیں مسلم نہیں ہے ہی نہیں، کہیں مسجد ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ مجھے کہہ نہیں سکتے نا 1.5 اینٹ کی مسجد، یہ کرائے پہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے، یہ بھی مسجد آپ نہیں کہہ سکتے. اور 1.5 اینٹ کی بھی نہیں ہے، 1.5 اینٹ کی بھی نہیں ہے. اندازہ کریں کچھ بھی نہیں ہے نا. یہی تو وجہ ہے کہ میرے مخالفین کو سو کالڈ کوئی میرا ویک پوائنٹ ملتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں سوالوں کا جواب آ گیا سر.